10 محرم، ایک ایسی داستان، ایک ایسا پیغام جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا، اس سے پہلے اس انداز میں ایسی شہادت نہیں ہوئی، نہ اس کے بعد ایسی شہادت تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس دین کی خاطر قربان ہو گیا، سارے کا سارا گھرانہ ذبح ہو گیا۔ محرم آتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ محرم آتا ہے، مسلمان آج کے بس اس کو ایک تہوار کی نظر سے دیکھتے ہیں، شیعہ سنی فسادات پڑھنے لگتے ہیں۔ اہل شیعان وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، سنی دعویٰ کرتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ حق کا جو سبق امام علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے، کیا ہمیں وہ سبق یاد ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ پیغام کیا تھا؟ کیا ہم جانتے ہیں قربانی کی وجہ کیا تھی؟ ذرا سوچئے، آپ محشر میں کھڑے ہیں، قیامت والے دن آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنا سر قلم کیا ہوا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے، ہرگز نہیں پوچھیں گے بتاؤ میرے بعد میرے پیچھے تم کتنا روئے ہو، یا میرے پیچھے تم نے کتنی سبیلیں لگائی ہیں، یا میرے پیچھے تم نے کتنا ماتم کیا ہے، کتنے نوحے پڑھے۔ واللہ نہیں پوچھیں گے، وہ یہی پوچھیں گے کہ جس دین کے لیے میں نے میری گردن کٹوا دی، جس دین کے لیے میں نے اپنے خاندان کو ذبح کروا دیا، جس دین کے لیے میں پیاسا رہا، جس دین کے لیے میں نے اپنا خون پیش کر دیا، اس دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ افسوسناک المیہ ہے، آج ہماری نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہوتی ہیں، وجہ کوئی نہیں ہوتی، ہلکا سا سر درد ہو جائے ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہلکا سا پیٹ درد ہو جائے ہم سے نماز نہیں پڑھنے ہوتی، کسی فنکشن میں چلے جائیں ہماری نماز نکل جاتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ گویا ہم پہ تو نماز فرض ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ذہن میں لائیں۔ حضرت امام حسین وقت عصر ہے، کربلا کا میدان ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتے، وہاں پہ تپتی ریت ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں۔ تصور کیجئے وہ میدان کیسا ہوا ہوگا، وہاں پہ وہ کس حالت میں ہوئے ہوں گے۔ واللہ امام حسین اگر وہاں پہ نماز نہ بھی پڑھتے تو ان کی جو توقیر ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہ آتا، کیونکہ امام حسین وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مفہوم ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ آپ ان کی عظمت تو دیکھیے، نانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، جن کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ماں جس کی فاطمہ زہرا، مومنین کی ماں، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین خود جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اتنا عظیم گھرانہ، اتنی عظیم نسبتیں، اتنی عظیم نسبتیں، جس کے لیے بچپن میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ضرورت تھی کربلا میں نماز ادا کرنے کی؟ نہ بھی ادا کرتے کچھ نہیں ہوتا، ان کی توقیر میں تو کمی نہیں ہونی تھی۔ انہوں نے جنت میں ہر حال میں جانا تھا، انہوں نے وہاں پہ سجدہ کیوں ادا کیا؟ امت کو پیغام دینا تھا، امت کو بتانا تھا تم نے نماز نہیں چھوڑنی، کسی بھی حالت میں ہو تم نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے،
اللہ نے جو فرض کیا اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، جان چلی جائے لیکن فرض نہ جائے، یہ پیغام ہے۔ خود سوچئے، قیامت والے دن آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ایک طرف وہ نمازی کہ جو معمولی سر درد پہ جس نے نماز قضا کی ہو، ایک طرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اللہ آپ سے پوچھے، ہاں بھائی بتاؤ نماز کیوں چھوڑ دی؟ اس معمولی سے درد کی وجہ سے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، میں نے تو تلوار کے نیچے بھی نماز پڑھی ہے، تمہاری وجہ مجھ سے بڑی ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دیں گے ہم ان کے نواسوں کو؟ ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے جو قربانی دی ہم نے اس کو محض تہوار کا رنگ دے دیا، ہم نے اس کو محض فتنہ بنا دیا ایک طرح کا، ہم نے محض اس کو بحث و تکرار کا ذریعہ بنا دیا، ہم نے محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو بنا دیا۔ ہم بھول گئے پیغام کیا تھا۔ پیغام اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کی شریعت کی سربلندی۔ ہر دن پورا سال یزید کی ہم حکم برداری کر رہے ہوتے ہیں، ہم سارا اسی کا کہاں مان رہے ہوتے ہیں۔ یزیدیت کیا ہے؟ یہی ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا، ایسے بندے کو سپورٹ کرنا جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایسے بندے سے تعلقات نبھانا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے گھربان میں دیکھیں کہ ہم کتنے ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم کتنے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کے حکم کی پرواہی کوئی نہیں ہوتی، جو جان بوجھ کے سر عام اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ہم اتنا بھی نہیں کہتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم یہ سوچتے ہیں رشتہ داری ہے یار، خراب ہو جائے گی۔ یہ ہماری سوچ کا لیول ہو گیا ہے۔ محرم اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو تہوار کی صورت میں منائیں۔ محرم آتا ہے ہمارے سٹیٹس سے لگ رہے ہوتے ہیں صرف حضرت حسین کے لیے، ان کے ماتم کے لیے، نوحے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی محبت کا اظہار ہے، آپ کیجیے، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ جس پیغام کو پہنچانے کے لیے، جس دین کو سلامت رکھنے کے لیے حسین نے اپنا خون پیش کر دیا، اس دین کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے؟ یہ تو محبت نہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ قربان ہو گئے وہ چیز ہمارے تن من میں بس جائے، اس چیز کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیں۔ ہم اسلام کے کتنے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں بحث و مباحثے میں پڑھنا چاہیے، نہ ہمیں فتوے لگانے چاہیے۔ فوراً سے ہم کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر، شیعہ کہتا ہے سنی کافر، سنی کہتا ہے شیعہ کافر۔ سمجھ نہیں آتی، اگر سب کافر ہو جائیں کہ تو مسلمان کون ہے؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا کون ہے؟ مت کیجیے ایسا، بس کوشش کیجیے کہ جس دین کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے اپنا خون پیش کر دیا، اس دین کے لیے ہم نے کیا کرنا۔ سوچ لیجئے، عہد کر لیجئے کہ آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کرنا ہے، کتنا حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔